اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ایمان اور نور نامہ، یعنی آج کا موضوع ہے ایمان اور نور نامہ۔ تو سنو، فرمایا محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے، یعنی آدم کا پتلا بھی نہ بنا تھا، آدم کو سجدہ بھی نہ ہوا تھا، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ اب سنو آگے وہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے 6 روز میں زمین اور آسمان پیدا کیے اور عرش عظیم پر خود قائم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان میں ایک تو ملائکہ ایسے تھے کہ جب انہیں پیدا کیا وہ جبھی سے اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اور زمین، آسمان اور سورج، چاند، ستارے یہ بھی اللہ پہ جبھی ایمان رکھتے تھے جب انہیں پیدا کیا تھا، اور آسمان اور یہ زمین بھی جبھی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے جب آپ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا، یعنی اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین آسمانوں کا۔ تو اب سنیے وہ کون تھے جو اللہ نے جب انہیں پیدا کیے اور اپنے پیدا ہونے کے وقت وہ اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے اور نہ اللہ پہ ایمان تھا۔ ان میں ایک جنات تھے، ایک ہوائیں تھیں، ایک آگ تھی اور ایک پانی تھا، اور بھی کچھ ہوگا میں نے نہیں پڑھا، میں نے جتنا نور نامے میں پڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ یعنی محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آگ کے پاس گیا اور آگ سے کہا کہ اے آگ تو اللہ پر ایمان لا۔ آگ نے کہا میرے علاوہ کون ہے، میں جسے چاہوں اسے خاک کر دوں۔ تو آپ کے نور نے کہا اللہ نے پانی پیدا کیا ہے وہ تجھے دم میں بجھا دے گا۔ تو آگ ڈر گئی اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ اسی قاعدے سے جب آپ پانی کے پاس گئے تو پانی کو بڑا زوم شوم تھا، جب اس سے اللہ کے بارے میں کہا، ارے انہوں نے کہا میں تو سب کچھ ہوں۔ پانی نے کہا اللہ ہے، اور اس نے ہوا اور آگ کو پیدا کرا ہے، ہوا آگ تجھے گرم کر کے بھاپ بنا لے گی اور ہوا تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ وہ ڈرا پانی اور وہ اللہ پہ ایمان لے آیا۔ پھر آپ ہوا کے پاس گئے، ہوا سے کہا کہ اے ہوا تو اپنے رب پر ایمان لا۔ کہا ارے میں چاہوں تو پوری دنیا کو ہلا دوں، میرا کون بال بیکا کرے گا۔ تو آپ نے آگ کو بھی ان چیزوں کے نام بتائے کہ آگ بھی ڈری، یعنی ہوا بھی ڈری اور ہوا بھی اللہ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ نے یعنی زمین پہ رہنے والوں میں یہ جتنے بھی نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، اور جتنے بھی پہاڑ ہیں اور جتنے بھی جماعتات ہیں، یہ اسی وقت سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جب اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ یہاں تک کہ حیوانات بھی اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑ اور پیڑ پودے اور زمین یہ اور آسمان، شمس و قمر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ میرا یقین نہ کریں تو سورہ رحمان میں دیکھ لیں، یعنی آسمان، چاند، تارے اور نباتات
جمادات اور زمین یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یسجدان، اور پہاڑ بھی۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہلو، کون؟ بیٹے ذرا ٹائم دینا پڑے گا، ذرا کیسٹ بھر رہا ہوں میں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، خدا حافظ۔ تو میں نے یہ بتایا کہ جمادات، نباتات یعنی پیڑ پودے اور پہاڑ یہ سب اسی وقت سے، اور یہ خود زمین اسی وقت سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ جب یہ ان کا وجود قائم ہوا۔ لیکن جنات یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے لاکھوں سال پہلے جنات کو پیدا کیا، اور جو جناتوں میں سب کا باپ تھا، یعنی جیسے آدم کو پیدا کیا ہے، اس کی نہ ماں تھی نہ اس کا باپ تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، اسے ایمان بخشا اور اسے اپنا نبی بنایا، اور اس نے اپنی قوم کو اللہ کے بارے میں بتایا، اور جنات میں سے جن کے نصیب میں تھا وہ ایمان لائے۔ اور جنات کے 5 دور گزرے، 5واں دور عزازیل کا تھا۔ اس کا واقعہ ابھی سنانے کا ٹائم نہیں ہے، کیسٹ میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ تو فرمایا محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ تو آپ کو معلوم ہوا، اور آدم علیہ السلام جب، یعنی آدم علیہ السلام جب انسان کو پیدا کیا تو وہ اسی وقت اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، اور ایسا ویسا ایمان نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بعد میں آدم کی اولاد جب طرح طرح کے طوفان آئے اور حوادثات ہوئے تو کچھ بچے بچے تھے ادھر ادھر، کسی کو بھیڑیا لے گیا، کوئی بہتا ہوا کسی ٹاپو پہ ہوا، پھر ان سے آدم کی نسل چلی۔ جبکہ آدم کے زمانے سے شیش علیہ السلام کا انسان اتنا علم والا تھا کہ ان کی برابر علم ملائکہ کو بھی نہیں تھا، یعنی الگ دیوتاؤں کو بھی نہیں تھا، مگر حوادثات کی بنا پہ نسل آدم ختم ہوئی۔ ان میں کچھ بچے بچے جن کی زندگی جنگلیوں کی تھی، پھر ان کے ملاپ ہوئے، پھر ان سے نسل چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا، یعنی پھر ان میں نبی بھیجے، سکھانے والے بھیجے، پڑھانے والے بھیجے، ترقی کرتے کرتے آج تک پوری ترقی ہو گئی انسان کی، اور بھی آگے کو ترقی ہوگی۔ تو وہ زمانہ اور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام کا زمانے کا انسان بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ اتنا سمجھدار تھا کہ جس کا ٹھکانہ نہیں، مگر حوادثات ایسا کئی بار ہوا کہ نسل انسانی ختم ہوئی، اور 2-4 بچے بچے، ان سے پھر نسل چلی، پھر اللہ نے انہیں سکھایا، علامہ بالقلم، یعنی وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے قلم سے بھی۔ اب سنیے، تو اب نور نامے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ ایسا گزرا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ کی برکتوں سے وہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ان شیوں کو آنکھوں سے دیکھ لیتی تھیں جنہیں اور انسان نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا موجود تھی گھر میں، آپ باہر تھے۔ تو آپ نے جناب سیدہ نے دیکھ کے یہ کہا، چچا سلام۔ جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر اکھڑ گئے اور بولے، تمہارے باپ سے تو میں بڑا ہوں، پھر تم نے مجھے چچا کیوں کہا؟
اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، تشریف لے آئے۔ کہا بھائی چاچا بھتیجیوں کی کیا تکرار ہوئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام سن لو، کیا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ ارے چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، جو بیٹی کہہ رہی تھی وہ باپ کہہ رہا۔ تو جبرائیل علیہ السلام بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیوں چاچا کہا؟ تو میں تو آپ سے بہت بڑا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل امی یہ بتاؤ تمہاری کتنی عمر ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری عمر اتنی ہے کہ ایک ستارہ قطب میں نکلتا تھا، 70,000 برس میں ایک بار نکلتا تھا، اور میں نے اسے 70,000 بار دیکھا ہے۔ اب لگا لو میری عمر کا اندازہ، تم بھی بھیا سننے والے حساب لگا لیو کتنا زمانہ بیٹھا۔ تو محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا تم اس ستارے کو پہچان لو گے؟ کیوں کر لے ہو؟ 70,000 دفعہ دیکھا، میں نہیں پہچاننا۔ تب یہ ہے ہٹایا نبی نے دستار کو، دکھایا اس مرد ہوشیار کو، ہٹایا نبی نے دستار کو، دکھایا اس مرد ہوشیار کو۔ تو جبریل امی بولے اس میں ذرا بھی شک نہیں، یہ تو تارا وہی ہے، مگر یا رسول اللہ اس تارے میں 4 صفتیں نہیں ہیں اس ٹائم۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو تھا تاج وہ نہیں ہے، اور ایک در بے بہا بڑے قیمتی کانوں میں تھے وہ نہیں ہے، اور گلے میں بہت ہی خوبصورت طوق تھا وہ نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ چاروں چیزیں مجھے دنیا میں دے دی ہیں، اور یہ کہا وہ جو تاج تھا وہ علی ہیں، اور وہ جو در بے بہا تھے دو وہ حسن حسین ہیں، اور وہ جو میرے گلے میں طوق تھا وہ فاطمہ ہیں۔ جبریل امین نے آپ پر درود بھیجا، سلام بھیجا، اور آپ کی بڑی تعظیم کی، اور کہا رسول اللہ واقعی مجھے پتہ چلا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ بسیار خوب آندی دم لیکن تو چیزیں دیگری۔ پھر جبریل نے کہا میں نے بڑے حسین جمیل دیکھے مگر تجھ سا نہیں دیکھا۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ بسیار خوباں دی دم لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے بہت خوباں دیکھے، بہت خوبصورت دیکھے مگر تم سا نہیں دیکھا۔ اب بھیا جب میں کیسٹ بھرنے کو بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں جانے کیا کیا تھا، اب بھائی میں معافی چاہوں گا، میرے دماغ میں سے تو نکل گیا۔ بس میرے دماغ میں تو یہ رہ گیا کہ اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی بنایا، اور نور محمدی سے کل کائنات کا ظہور کر دیا۔ ساری کائنات اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ تو آپ نے یہ حدیث بھی فرما دی انا من نور اللہ خلقہم من نوری۔ تو آپ نے نور نامہ اور ایمان کے بارے میں سن لیا۔ بہت باتیں ہیں کہنے کی، میں آپ کا وقت نہیں لیتا، کیوں کہ اس ٹائم میرے دماغ میں جو کچھ بھی تھا، گرمی ہو رہی ہے اور اس ٹائم کمرے میں بیٹھا ہوں، اور میں نے پنکھا بھی بند کر دیا ہے تاکہ آواز رکے، اس لیے میں معافی چاہوں گا کہ اس وقت وہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکا جو مجھے تمہیں سمجھانا تھا۔ بس اتنا بتایا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ کا نور جب آگ کے پاس گیا وہی مان لائی، ہوا کے پاس گیا وہی مان لائی، پانی کے پاس گیا وہی مان لائی، اور جب آپ زمین کے پاس گئے تو وہ عاجزی سے بولی میں تو ایک ناچیز ہوں یا رسول اللہ، میں تو ناچیز ہوں، آپ مجھ پہ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ کے قدم مبارک مجھ پہ آئے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اس وقت پتہ نہیں کیا اللہ کی مصلحت ہے، کیا کیا باتیں میں لے کے بیٹھا تھا، اور اس وقت میرے رب نے وہ باتیں میرے دماغ سے نکال دیں۔ اب اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت دعائیں، اور سب کی خدمت میں چھوٹے ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی قوم کے ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، جینی ہوں،
کوئی بھی ہو، بشرط انسان ہو، سب کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ جب تک زندہ آدمی رہتا ہے اس تک اسے خطرہ ہے، یہ ضروری نہیں، یہ تو اللہ ہی کے کرم کے اوپر بات ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جا۔ تو تم سب سے عاجزی ہے، میں بھی تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں اللہ کے قانون، امن و امان کا جو قانون ہے یعنی اسلام، شانتی پتھ، اس پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یقین اور ایمان کامل رکھے۔ تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور یہی دعا سب میرے لیے کرنا، آمین۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ۔